میری ماں ہر روز کسی عجیب لڑکے سے ملنے کو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے ابو کو بتایا تو ابو نے امی کو اتنا مارا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں سے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کر لی۔ میری شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، اب تو میری اولاد بھی جوان تھی۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی کہ ایک عورت روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بدبخت عورت۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اس کہانی کے متعلق کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی۔ میں فاریہ چوہان ہوں، میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدیدار تھے، مگر میری بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والا تمام فنڈ میرے چاچاؤں نے اپنی ماں سے ہتھیا لیا تھا، اور پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر آ رہی تھی، مگر جلد ہی ممانی کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر انہوں نے بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجینڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو کہا کہ اسے کسی ہجڑوں کے گروہ یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤ، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے اس لیے ماں اپنی ہی اولاد کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر سکتی تھی، اور میرے ٹرانسجینڈر بھائی کو، جس کا نام عارف تھا، اپنی ایک بے اولاد دوست کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں وقت آنے پر اپنی امانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے بچپن میں ایک دو بار ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بیلٹ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے نہیں ملی، اور نہ کبھی میری ماں مجھے ساتھ لے کر گئی، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میری ماں عارف سے ملتی بھی ہے یا نہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں جوانی کی طرف بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلنے لگی۔ میں جب بیچلر تک پہنچی تو گھر کے اخراجات پورے کرنا اور مجھے تعلیم دلوانا دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہ رہے، تو مجبوراً میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوران تعلیم مجھے ایک لڑکے اعجاز علی بٹ سے محبت ہو گئی۔ اعجاز علی بٹ کو کہنے پر میں نے ماں سے اپنی شادی کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بنا کوئی دلیل سنے میری بات کو رد کر دیا۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ آخر کار ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر اعجاز علی بٹ سے نکاح کر لیا۔ اعجاز علی بٹ کے والد صاحب کا نیوزی لینڈ کے 4 مشہور شہروں میں سٹیل کی فرانسز کا بزنس تھا۔ میں اعجاز علی بٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی اور پھر کبھی پلٹ کر ماں کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ میرے بچے بھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن آکلینڈ کے مشہور پارک میں مجھے ایک میری پرانی جاننے والی اچانک مل گئی، جن کا نام رابعہ تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد مجھے پہچان لیا، اور وہ مجھے ہمارے محلے کے سب سے امیر فیملی تھی، اور مجھے تعلیم مکمل کروانے کے لیے میری ماں نے ان کے گھر میں بطور ملازمہ کام کیا تھا۔ میں رابعہ سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر کبھی نہ پچھتائی تھی، مگر رابعہ سے ملنے کے بعد نہ صرف پچھتاوا شروع ہو گیا بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے رابعہ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے جانے کے بعد ایک ہجڑے کو گھر لائی، لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اس کی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ سے کی گئی شکایات کے متعلق بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ اپنی سگی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے میری دوست جس کے گھر میں عارف کو چھوڑا تھا، میری اسی دوست کے شوہر نے عارف کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تمہاری ماں کی کہانی سن کر ہم سب لوگ رو رہے تھے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں وہ محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ والی ریڑھی لگوا دی، مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا کر دیا۔ رابعہ نے مزید بتایا کہ تمہارے اس غلط قدم کی اذیت نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے عارف فروٹ بیچ کر پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے شادی بیاہ کے فنکشنز پر ناچنا شروع کر دیا۔ ناچ گا کر کمائے گئے پیسے سے عارف نے اپنی ماں کا علاج شروع کروایا، مگر ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہے اور 8 لاکھ روپے فیس مانگی
مانگی جو کہ عارف کے لیے دینا ناممکن تھی۔ اسی دوران نئے محلے میں جہاں تمہاری ماں اور عارف شفٹ ہوئے، وہاں کے چند اوباش لڑکوں نے عارف کو لالچ دیا کہ آج رات کو ایک بہت بڑا فنکشن ہے، وہاں جا کر ڈانس دکھاؤ تو 2-3 لاکھ روپے کما سکتے ہو۔ عارف نے ان اوباش لڑکوں کی بات مان لی اور انہوں نے عارف کو بہلا پھسلا کر دور ویرانے میں لے جا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور ثبوت مٹانے کے لیے عارف کو زندہ جلا ڈالا۔ ادھر جب عارف کی موت کی خبر 3-4 دن بعد تمہاری ماں تک پہنچی تو وہ صدمے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عارف کی لاش ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دی گئی، جبکہ تمہاری ماں کی کفن دفن کی ذمہ داری میرے والدین نے لے لی۔ تمہارے ماموں کی فیملی سے اطلاع کے باوجود بھی کوئی تمہاری ماں کی آخری رسومات میں شریک نہ ہوا۔ رابعہ کی بات سن کر میں رونے لگی اور میں نے سہارے کے لیے رابعہ کے کندھے پر سر رکھنا چاہا تو رابعہ نے میرا سر جھٹکا دیا۔ رابعہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ واپس گھر آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی اپنی غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا، میری بیٹی نے پولیس بلا لی اور مجھے گرفتار کروا لیا، اور وہیں میری بیٹی نے مجھے سائیکو پیشنٹس قرار دیا اور میرے بیٹوں میں سے کوئی میری حمایت میں سامنے نہ آیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا یہاں میرا دماغی علاج ہو سکے۔ میرے اسی کیس کے دوران علاج میرا شوہر فوت ہو گیا۔ مجھے شوہر کا آخری بار دیدار بھی نصیب نہیں ہوا کہ کہیں میں اپنی دماغی حالت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ شوہر کی موت کے بعد کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اولڈ ہوم چھوڑائے۔ میں اب ایک عرصے سے اولڈ ہوم میں ہوں، شاید مرنے کے بعد بھی میری اولاد مجھے نہیں اپنائے گی اور مسلم ہونے کے باوجود مجھے عیسائی انداز میں دفنا دیا جائے گا۔ میری لاکھوں منتوں کے بعد ایک بار دوبارہ رابعہ مجھ سے ملنے آئی، مگر اس بار اس نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں اب یہاں پر اپنی آخری سانس تک قیدی بن کر رہوں گی۔ میری موت کے بعد اگر کوئی مسلمان فیملی میری لاش کو اسلامی انداز میں دفن کرنے کی ذمہ داری لے لے گی تو میری میت ان کے حوالے کر دی جائے گی، نہیں تو ادارے کے رواج کے مطابق مجھے دفنا دیا جائے گا۔ میں اپنی کہانی کے اختتام میں فقط نہ کہوں گی کہ اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے اذیت بننے لگے تو اپنی محبت چھوڑ دیں۔ پیارے دوستو، لاسٹ میں کیا خوبصورت بات کہی ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ اگر والدین کے لیے اگر کوئی بھی سٹیپ والدین کے لیے اذیت بنے تو اسی وقت اپنی محبت چھوڑ دیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔